ان اشعار سے کرتا ہوں۔ یہ اشعار مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف اصغر جلالی صاحب، انہوں نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں: مظہر ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ، مظہر ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ، مرکز فیضان عطرت ہیں جناب فاطمہ، جن کی خوشنودی سے حاصل ہو رضائے مصطفیٰ، جن کی خوشنودی سے حاصل ہو رضائے مصطفیٰ، منبع لطف و عنایت ہیں جناب فاطمہ، جن کے نام پاک سے چمکے مقدر کی چمک، جن کے نام پاک سے چمکے مقدر کی چمک، مصدر رشد و ہدایت ہیں جناب فاطمہ، چار سو عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے، چار سو عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے، کہ پوری دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود نہ ہو۔ سادات کا فیض دنیا کے کونے کونے میں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فیض سادات کی صورت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا: انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ فرمایا میں اور میری اہل بیت یہ درخت ہیں جنت کا، اور اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہیں۔ ٹہنیوں سے مراد وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و سادات۔ تو سوال یہ تھا کہ جب درخت جنت میں ہے، جڑ جنت میں ہے، تنا جنت میں ہے، تو پھر شاخیں بھی جنت میں رہتی، انہیں دنیا میں کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا: فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اللہ تک جانا مشکل بڑا تھا، اللہ نے یہ ٹہنیاں دنیا میں پھیلا دی ہیں۔ جو ان سے وابستہ ہو جائے گا، انہیں تھام لے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ چار سو عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے، گلشن ارض ولایت ہیں جناب فاطمہ، جن کی الفت دے رہی ہے راہ جنت کی نوید، جن کی الفت دے رہی ہے راہ جنت کی نوید، وارث و خاتون جنت ہیں جناب فاطمہ، مجھ کو آصف ہے سہارا ان کے نام پاک کا، مجھ کو آصف ہے سہارا ان کے نام پاک کا، حشر میں بحر شفاعت ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔